بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ جس سورہ القریش کی آیت نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے، یعنی سورہ القریش جو الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الماعون شروع کریں گے اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔ یہ سورہ الماعون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ترجمہ میرے سامنے بریکٹوں کے ساتھ لکھا تھا میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں جو ہمارے سورہ القریش کی کلم وہ پڑھ رہے تھے، ان میں تذکر آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی تھی، ایک جو ہے ایک علیحدہ سے ایک چیز دی تھی قریش کو، ایک اللہ کی طرف سے جو ہے کہ نام کے طور پہ تھی سمجھو، اور وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے تھی، ان کے گھر کے متولی تھے، ان کے برکات سے ان کو جو اللہ کی طرف سے عنایات مل رہی تھیں، عنایتیں مل رہی تھیں اللہ کی طرف سے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے نام و اکرام ملے ہوئے ہیں، اس گھر کا جو رب ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کی عبادت کریں، اس کے حکموں کی پیروی کریں، جو اس کی طرف سے حکم مل رہے ہیں اس کو بجا لائیں، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بھوک میں کھانا دیا جا رہا ہے اور خوف میں ان کو امن مل رہا ہے۔ یہ جو سہولت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں ان کو اس کے رب کی جو ہے حقیقی عبادت کرنی چاہیے، اس کی غلامی کرنی چاہیے، جیسا کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیات ہم کل پڑھ رہے تھے، جس میں سے سبق ہمیں مل رہا تھا کہ جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ان کے شکرانے کے طور پہ، ان کے جواب کے طور پہ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے، جیسا کرنے کا حق ہے، ہم اس سے حکم عدولی نہ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ ہماری سورہ القریش جو مکمل ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الماعون جو نئی شروع کر رہے ہیں، یہ بھی ایک چھوٹی سی صورت ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن نہایت ہی جامع صورت ہے، بڑے ہی غور طلب صورت ہے، بڑی آیات جو ہیں اس کی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، پھر دیکھا تم نے اس شخص کو جو کہ دین کو جھٹلاتا ہے، قانون کو جھٹلاتا ہے، جو اللہ نے دین نے قانون دیا ہے، دین کے معنی قانون بھی ہوتا ہے، ہم ذہن میں رکھیں، تو جو اللہ نے جو ضابطہ دیا ہے، جو قانون دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے، اس کو مانتا نہیں، اس کو اپلائی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو بھی یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے، جو بیچارے لاوارث ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے۔ اور میں کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین جو بیچارے محتاج ہیں ان کو کھانا کھلانے کی طرف بھی تحریر نہیں دلاتا، ان کی کچھ ضروریات ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ کھانے ان کے ایک اشارے کے طور پر کھانے کا یہاں پہ نام لیا گیا، اور بھی کھانے کے علاوہ جو کسی کو بھی ضرورت ہو، جو محتاج ہے، اس کی محتاجی کو دور کرنا چاہیے، لیکن وہ اس چیز کی تحریر نہیں دلاتا۔ پھر اگر فرمایا کہ فویل للمصلین، تو پھر ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، یعنی کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے نمازی بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی اخلاقیات نام کوئی چیز نہیں ہوتی، ان سے کوئی مل کے دیکھ لو ان کے اندر گویا کہ انسانیت نظر نہیں آتی، لیکن لگتے ہو 5 وقت کے نمازی ہیں، بظاہر بڑے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی اور طرف چیز ہے کہ یہاں مسلین یعنی کہ نمازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ نماز کو یعنی کہ جنت کی کنجی کہا جاتا ہے، نماز کو بڑی کامیابی کے ضمانت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ نمازیوں کی خرابی، انہی کے لیے افسوس اور ہلاکت بتائی جا رہی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں۔ اپنی غفلت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، تو غفلت ویسے ہی کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں اور دھیان ہمارا کہیں اور ہے، بس پڑھے چلے جا رہے ہیں، اٹھک بیٹھک ورزش ہی کر رہے ہیں، اور دھیان ہے نہیں ہم نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، اور اس نماز کا جو اصل مفہوم ہے، اس مفہوم سے ہی ہم غافل ہے کہ نماز ہمیں جس طرف لگا رہی ہے، جو نماز جو برائیوں سے روکتی ہے، اس برائیوں سے ہم نہیں روک رہے، نماز کا مقصد ہی ہم حاصل نہیں کر رہے، تو کیا بس نماز سے ہم غافل ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک عادت سی بنی وہ عادت پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو رہا۔ تو جو بھی اپنی نماز سے غافل ہیں، کسی انداز سے بھی غافل ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے کامیابی نہیں بلکہ ہلاکت ہے، افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ مگر الذین هم یراؤون، یہ صرف لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بس دکھاوا سا چل رہا ہے، ہاں جی بڑا نمازی ہے جی، ٹوپی سر پہ رکھی ہے اور آ رہا ہے جا رہا ہے، بس نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ دکھاوا ہو رہا ہے، ان کا حق ادا نہیں ہو رہا، تو اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا خرابی کا باعث یہاں پہ آ رہی ہے اس آیت کے اندر۔
اور آگے کیا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے والی چیزیں بھی جو عام استعمال کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس سے بھی لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ان کی عادت ہوتی ہے، اتنے کنجوس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نماز ان کو الٹا اثر کر کے بجائے اس کے کہ وہ برائیوں سے روکنے والے بنے، وہ خود برائیوں کو وہ ہے کہ پیدا کرنے والے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے وہ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ یعنی کہ عام ایک استعمال کی چیزیں چھوٹی بڑی ایک دوسرے سے انسان ہیلپ کرتا رہتا ہے، وہ اس سے بھی دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، انتہائی کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے کسی سے کو تعاون نہ، بس انہوں نے اپنی زبان پہ انکار پہلے سے رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز میں وہ نہیں ہے جو انہوں نے انکار ہی کر دینا ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹی موٹی چیز کو بھی وہ انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، اس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آیات جو ہیں بالکل ہمارے معاشرے کے اوپر گویا کہ اپلائی کر رہے ہیں، اس قسم کے لوگ ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے یعنی کہ خرابی اور بربادی بتائی جا رہی ہے ان آیات کے اندر۔ تو یہ بڑی یعنی کہ مختصر سی آیات ہے لیکن نہایت ہی غور طلب ہیں۔ ہم ارد گرد اپنی نظر دوڑائیں، ایسے لوگ باقاعدہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم اپنے آپ پر ایک نظر ڈالیں کہ ہم بھی تو ان لوگوں میں کہیں شامل نہیں ہوئے بیٹھے۔ تو بڑی یعنی کہ چوکنا کر دینے والی آیات ہیں یہ۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ہماری سورہ معاون جو وہ مکمل بھی ہو رہی ہے۔ ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر پھر ایک نگاہ ڈال لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں بتائی گئی کہ ایسے شخص کی طرف توجہ دلائی گئی جو کہ دین کو جھٹلانے والا ہے، قانون کو جھٹلانے والا ہے، جو اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے اس ضابطے کو اپلائی نہیں کرتا بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے۔ ایسا جو شخص ہے، یہ فرمایا کہ یہی وہ بدبخت، ایسا ہی وہ یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو بھی دھکے دیتا ہے، جو لاوارث بے سہارا بیچارے آ جاتے ہیں کہ جن کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے ان کا سہارا بننے کے ان کو دھکے دے دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں کہ نکلو یہاں سے۔ تو یہ ایسے شخص ہیں جو کہ کھانا کھلانے کے بھی، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بھی لوگوں کو تحریر نہیں دلاتے، بجائے اس کے کہ ان کی ہیلپ کریں، ان کو کھانا کھلائیں، کچھ ضروریات ان کو پورا کریں، بلکہ ایسی تحریر دلاتے ہی نہیں، خود بھی نہیں کرتے، لوگوں کو بھی نہیں دلاتے۔ تو اللہ فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے پھر خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو بس اپنے نماز سے جو ہے وہ غافل ہیں، اس کا جو حق ہے وہ ادا ہی نہیں کر رہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کا جو مقصد ہے اس مقصد سے وہ غافل ہیں، بس لوگوں کو دکھاوے کے لیے بس نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، بس کہ دکھاوا ہو رہا ہے۔ اور جو برتنے کی بھی چھوٹے موٹے کو سامان بھی کسی کے ساتھ تعاون انسان کر دیتا ہے، وہ اس تعاون کرنے سے بھی قاصر ہیں، اس سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اسی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی باریک باریک پوائنٹوں کو اللہ نے یہاں پہ دکھایا ہے، جو ہمارے اندر خرابیاں موجود ہیں، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، جو نماز کا حق ہے وہ حق ہم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑے نمازی ہوں، لوگوں کے سامنے بڑے نمازی نظر آ رہے ہوں، اپنے طرف سے ہم پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہوں، ہمارے ماتھے میں محراب بھی بنے ہوئے ہوں، لیکن وہ اس قسم کی نمازیں ہوں جن کے بارے میں یہاں خرابی بتا دی گئی، ہم ان نمازیوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں ہر عبادت کو جو ہے وہ جس کا حق ہے اس کے حق کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔